نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار بیمار قوموں نے۔ مائی highly esteemed professors, students, highly capable brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، آئی فیل ڈیپلی آنرڈ کہ آپ نے مجھے یہاں آج گفتگو کرنے کی دعوت دی، اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اتنے زبردست ایونٹ کی آرگنائزیشن کا آپ حصہ بنے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے وی سی صاحب بتا رہے تھے اس ہال کے حوالے سے، لائبریری کے حوالے سے، تو یہاں بیٹھ کے ویسے ہی بڑا مزہ اور بڑا سکون آ رہا ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہیو سچ اے اسپلینڈڈ کمپنی ٹو اسپیک ٹو، تو یہ ایڈڈ بونس ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں آج جس پرٹیننٹ ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، اٹس دا رول آف یوتھ ان پیس بلڈنگ اینڈ سوشل ٹرانسفارمیشن۔ مائی بردرز اینڈ سسٹرز، ہمارے پاس اللہ کے فضل اور کرم سے وی ہیو ایوری تھنگ ٹوڈے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، ویلتھ ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، ہمارے پاس میڈیسن ہے، اینٹی بایوٹکس ہیں، ویکسین ہے، ہمارے پاس آرام و آسائش کی ہر چیز ہے، اور ہم نے ڈسکوری کی ان ہائٹس کو چھو لی ہے دیٹ ہیو ناٹ بین نون ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ بفور آر ٹائم۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہمارے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا آج ہے، مگر اس کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود ایک مسئلہ ہے، ایک کرائسس ہے، اور وہ امن کا ہے۔ ہمارے پاس امن نہیں ہے۔ یہ ہر چیز، یہ شائنی بلڈنگز، گلوسی بلڈنگز، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ سب چیزیں ہیں، مگر ہماری فیملیز، ہمارے پاس خاندان کے وہ محبت کرنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو انجوائے کیا جائے۔ اور اگر آپ اس بات کو مزید سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے ڈیورس ریٹس آج کل دیکھ لیں۔ فیملی جو ہماری سوسائٹی کی فیبرک کا حصہ ہوتی ہے، یہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہوگی، اور گلوبلی ڈیورس ریٹس اوپر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان جتنے تعلیم یافتہ آج ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ہمارے تعلیمی مرکز، ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جتنی فلی اکوپڈ ود آل دا ماڈرن ایمنٹیز اینڈ ٹیکنالوجیز آج سے پہلے کبھی نہیں تھیں، مگر نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر انگزائٹی کے لیول اتنے ہائی ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریشن کے لیول اتنے ہائی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے کسی بھی معتبر اپنا جو ریسرچ سینٹر ہے ان کی ریسرچ دیکھ لیں تو دے ول سے ٹو یو، یہ میڈیکل پی ایم ڈی اے جو ہے، پاکستان میڈیکل بورڈ جو ہے، آئی واز لوکنگ ایٹ اٹ دی ادر ڈے، اور یہ بتا رہے تھے کہ ڈپریشن لیولز آر گوئنگ اپ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام کے اندر فار ون ریزن اور اندر 40% بندے کسی نہ کسی حوالے سے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان، اور ماشاءاللہ اتنے نوجوان، 65% پاکستان کی عوام جو ہے از انڈر 30، اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کے لیولز اتنے ہائی کیوں ہو گئے ہیں ان چیزوں، اس علم اور اس تعلیم اور ایجوکیشن اور فیسلٹیز ہونے کے باوجود؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوئسائڈ ریٹس دیکھیں، دس پینز می ٹو سے دس ٹو یو، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، مگر گلوبلی یہ سوئسائڈ کے ریٹس اوپر جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کرائم کے حوالے سے دیکھیں تو خاص طور پر ان سوسائٹیز کے اندر دیٹ آر دا پینیکل آف مٹیریل سکسیس، اور میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لیتا، آپ دنیا کے حصے کے بارے میں، اس حصے کے بارے میں آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ریسورسز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ہر حوالے سے دے آر فلی اکوپڈ، مگر کرائم ریٹس اتنے ہائی ہیں، کرائم از رائف، قتل و غارت عام ہے، چوری چکاری عام ہے، اور کچھ تو ایسے حصے غربت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ سوچ کے خوفزدہ انسان ہو جاتا ہے کہ
ایسے ملک میں جن کو ہم ڈیولپ پارٹ آف دا ورلڈ کہتے ہیں وہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے میری بقیہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی. اور میں اس نقطے کے حوالے سے آئی تھنک سفائس اٹ ٹو سے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہمارے پاس سکون نہیں ہے, ہمارے پاس پیس نہیں ہے, امن نہیں ہے. اپنے آپ کے حوالے سے, اپنی سوسائٹی, اپنی کمیونٹی کے حوالے سے, اپنی سراؤنڈنگ کے حوالے سے نہ جانے کیوں ہم سکون میں نہیں ہیں. ہر طرف افراتفری ہے. اب یہ سکون چیز کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بڑے مختصر سے وقت میں بتانا چاہتا ہوں. 2 ٹائپس کے پیس ہوتے ہیں, 2 ٹائپس کے سکون, امن جس کو کہتے ہیں. 2 ٹائپس کے, ایک وہ جو آؤٹ ورڈ ہے اور ایک وہ جو ان ورڈ ہے. ایک جو باہر ظاہری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے اور ایک وہ جو آپ کے اپنے اندر ہے جس کو آپ باطن کہتے ہیں, اسپریچول کہتے ہیں, اندرونی جس کو سکون کہتے ہیں. یہ دو ٹائپس کے پیس پائے جاتے ہیں اور ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں. اور آؤٹ ورڈ پیس سے اگر ہم بات شروع کریں تو آؤٹ ورڈ پیس وہاں نہیں ہو سکتا جہاں جنگ ہو, جہاں لڑائی ہو, جہاں جھگڑا ہو, جہاں کانفلکٹ ہو. وہاں امن نہیں ہو سکتا, وہاں پیس نہیں ہو سکتا, سکون نہیں ہو سکتا. اور ایٹ لیسٹ آن اے سپرفیشل لیول پیس ہونے کے لیے وہاں ایوری تھنگ ہیز ٹو اپیئر کام. سکون ہونا ضروری ہے, نظر آنا چاہیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پیس ہے. اور یہ آؤٹ ورڈ پیس ہے. انورڈ پیس کیا ہے؟ یہ وہ ہے جب انسان اندرونی طور پر سکون پہ ہوتا, سیٹسفائیڈ ہوتا. میں ابھی ادھر کھڑا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں, مگر جو ہی مجھے خیال آتا ہے میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے تو تھوڑی سی بے سکونی ہو جاتی ہے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور میں نہیں چاہتا میں اس کو ضائع کروں. تو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو امپیڈ آن یور ٹائم. تو اس سے تھوڑی سی بے سکونی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بات کو اپنے نقطے پر, اپنے اختتام کی طرف لے کے چلوں. مگر سکون بڑا محسوس ہو رہا ہے اندر. دیٹس ان سائڈ دی انورڈ پیس. اب یہ دونوں جو پیس ہیں, آؤٹ ورڈ ایز ویل ایز انورڈ, ان دونوں کے بغیر پیس بلڈنگ نہیں ہوتی. جب تک یہ دونوں نہ ہوں, ہم سوشل ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, ان دونوں کے بغیر پیس بلڈنگ نہیں ہوتی. دیٹ لیڈس ٹو سوشل ٹرانسفارمیشن. جب تک آؤٹ ورڈ ایز ویل ایز انورڈ پیس ہو. اور اگر آپ چیزوں کی ترتیب کے حوالے سے کوئی میرے سے پوچھے کہ جناب والا واٹ از دی آرڈر آف تھنگس, انورڈ پہلے ہے کہ آؤٹ ورڈ پہلے ہے, تو جب تک انسان کے اندر سکون نہیں ہوگا, he or she will not be able to play a positive role in society. وہ اپنی کمیونٹی, اپنی سوسائٹی کے اندر آؤٹ ورڈ پیس کے حوالے سے بلڈنگ پیسفل سوسائٹی کوئی کردار پازیٹیو نہیں ادا کر سکتا جب تک وہ اندر سے سکون میں نہیں ہوتا. اور یہ پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں خود بہت حیران ہوا تھا یہ پڑھ کر. یہ میں اگر آپ تاریخ کے حوالے, آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں, مگر اللہ کرے زیادہ ہوں کیونکہ ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے اور تاریخ میں بہت بہت حکمت ہے, بہت سبق ہے. تو تاریخ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں, یو لک ایٹ دس انسائکلوپیڈیا آف وارز, یہ جنگوں کی جو کتاب ہے جس کے اندر ہر جنگ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ کتنی جنگیں ہوئیں. تو جتنی دنیا میں میجر وارز ہوئی ہیں ہماری تاریخ کے اندر, ان کی تعداد انسائکلوپیڈیا آف وارز کے اندر لکھا ہوا ہے 1763. یہ ٹوٹل ہے بڑی جنگوں کا 1763 آج تک. اور ان میں سے صرف 123 جنگیں وہ ہوئی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے مذہب کے حوالے سے ہوئی ہیں, جن کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ریلیجن انوالو تھا. دیٹ اماؤنٹس ٹو لیس دین 7% آف دا ٹوٹل وارز مین کائنڈ ہیز ایور سین. اب آپ ماشاء اللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, تو آپ آلریڈی میری جسٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں. یہاں ایک بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے اور میں آپ کو اس کے جواب کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو 7% جنگیں جو دنیا میں ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے مذہب کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور 93% جو جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں, ہماری تاریخ میں ہوئی ہیں, وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہوئی. اگر آپ ٹوٹل ڈیتھ ٹول دیکھیں کہ اموات کتنی ہوئی ہیں, تو وہ بھی میں آپ کو مذہب کے حوالے سے بتا دوں, جو مذہبی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں, اینڈ وی انکلوڈ دا لائکس آف دی 30 years آف وہ یہ ہولی رومن ایمپائر کی جو جنگ تھی, ہیپن ان دا 17th century. پھر آپ کے کروسیڈز ہیں, آپ کی فرینچ ہولی وار ہے, آپ کے سوڈنیز اینڈ لیبنیز سول وار ہے, بدھسٹ اپرائزنگ,
and smaller European wars. ان ساروں کا combined total آپ دیکھیں, so I'll just put the figure before you, 22.5 million بندہ مارا گیا ان جنگوں میں. یہ جتنی جنگوں کا میں نے, یہ بڑی بڑی جنگیں ہیں جن کے اندر مذہب انوالو, 22.5 ملین بندہ ان جنگوں میں مارا گیا. اب ٹورڈز the contrary آپ دیکھیں وہ جنگیں جو سیکولر ریزنس کی وجہ سے لڑی گئی ہیں, سیکولر ریزنس کی وجہ سے لڑی گئی ہیں, جن کے اندر مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. مثال کے طور پر بڑی بڑی جنگوں کا اگر نام آپ کے سامنے رکھ دوں, World War I, World War II, Mongol conquest, Japanese wars, people killed by Stalin, Mao, Hitler, یہ اس طرح کے جو بھیانک جن ہماری تاریخ میں ہیں, ان لوگوں نے جو بندے مارے, ان کے ٹوٹل کو جب دیکھا جائے نا کہ ان کی وجہ سے کتنے بندے ان جنگوں میں مارے گئے, دیٹ اماؤنٹس ٹو رفلی 200 ملین بندہ. جو سیکولر ریزنس کی وجہ سے جو جنگیں ہوئی ہیں, 200 ملین بندہ ان جنگوں میں, ان لڑائیوں میں مارا گیا. تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آؤٹ ورڈ پیس تھرو آؤٹ ہسٹری ہیز موسٹلی بن اوبلیٹریٹڈ بائی وارز. جنگ کی وجہ سے ہمارا امن ختم ہوا ہے, تباہ و برباد ہوا ہے. اور یہ جو لڑائیاں اور یہ جو جنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کم از کم آؤٹ ورڈ پیس ڈسٹروائے ہوا ہے, اوبلیٹریٹ ہوا ہے, ختم ہوا ہے, اس کی وجہ وہ لوگ تھے جو فیروشسلی دنیا کی ہوس میں تھے. ان کو لالچ تھی دنیا کے پیسے کی, فیم کی, شہرت کی, ان چیزوں کی, اور وہ ایسی ایسی جنگ کی وجہ بنے. they were the cause of such conflict in this world جس کی وجہ سے رفلی 200 ملین بندہ مارا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے پیچھے اندھوں کی طرح دوڑ رہے تھے. they were incredibly destructive. ان کے پاس سب کچھ تھا, توپیں تھیں, ٹینکس تھے, پیسے تھے, ان کے پاس بندوقیں تھیں, گولیاں تھیں, مگر ان کے پاس سکون نہیں تھا. ان کے پاس سکون نہیں تھا. they did not have peace. جمی ہینڈرکس, آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے میوزیشینس ہمارے پاس بیٹھے ہیں. he was a very famous American musician. he said something very interesting. اور آپ کے سامنے ویسے پین پیپرز پڑھے ہیں کیونکہ اٹس bit of a mind twister, مگر I'll slow it down a little تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں. and it's a very powerful statement he made. جمی ہینڈرکس کہتا ہے, وہ کہتا ہے when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو اس نے کہا کہ جب محبت کی طاقت حاوی ہو جاتی ہے طاقت سے محبت کرنے والے پر, تو دنیا میں امن آ جاتا. Let that sit for a moment. یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو پاور آف لو ہے جسے امن ملتا دنیا میں, یہ کیسے ملتا؟ اس کے لیے اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں, اس کے لیے ہمیں 18 انچ کا سفر کرنا پڑے گا. We will have to travel 18 inches from our head to our heart. یہ 18 انچ کا سفر ہے, اور یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو ہم میں سے سب کے لیے زندگی کا مشکل ترین سفر ہوتا ہے کہ اپنے دماغ سے نکل کے اپنے دل تک سفر کریں. اور جب یہ اسپرچول جرنی ہم کر لیتے ہیں پھر اس سوال کا جواب ملتا ہے. آپ یہاں دیکھیں گے, اور میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, انکلوڈنگ اسلام, کرسچینٹی, جوڈیزم اور اینی ادر ریلیجن دیٹ از بیسڈ آن اسکرپچر, یہ سب پروپیگیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں پاور آف لو فار پیس. یہ بات کرتے ہیں اینڈ آف کانفلکٹ بٹوین پیپل, لوگوں کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ مین کائنڈ کو محبت کرنا سکھاتے ہیں ایک دوسرے سے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ انسان کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں کہ اپنے اللہ سے کیسے محبت کرو. کسی نے پوچھا کیوں کروں, تو اس نے کہا کہ اس لیے کیونکہ رب تم سے محبت کرتا, اللہ تم سے محبت کرتا ہے. ایک بڑی خوبصورت جاپنیز اسٹوری ہے اباؤٹ اے سیمورائی. بہت شکریہ. ایک بڑی خوبصورت اسٹوری ہے اباؤٹ اے جاپنیز سیمورائی. تو اس کی اپنے جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی. تو دونوں میاں بیوی سمندر کا سفر کر رہے کشتی کے ذریعے, اور کشتی میں دونوں میاں بیوی جا رہے, اور بھی لوگ تھے, اور یکدم طوفان آ گیا, اور اتنا سخت طوفان آیا کہ کشتی ڈوبنے والی تھی. وہ جو اس کی بیگم تھی وہ بڑی پریشان ہوئی, چیخنے لگی, رونے لگی, اور دوڑتی اپنے اس سیمورائی جو اس کا
ہسبینڈ تھا، خاوند تھا، شوہر تھا، اس کے پاس گئی. اس کو جا کے اس نے چیخ چیخ کے کہا ارے ہماری تو اب موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے. مگر وہ یہ دیکھ کر اور حیران ہوئی، ایک تو طوفان تھا نا، دوسرا وہ یہ دیکھ کے اور حیران ہوئی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ بڑے آرام سے بیٹھ کر وہ سمندر کی موجوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور کوئی اس کو چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی ایسے کوئی اثرات نہیں تھے. تو وہ بڑی حیران ہوئی. وہ کہنے لگی بھئی تمہیں ڈر نہیں لگتا موت سے؟ تمہیں اپنی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں؟ یہاں ہم ابھی مرنے والے ہیں اور تم اتنے آرام سکون سے بیٹھ کے باہر دیکھ رہے ہو جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو اس کی یہ بات سن کے اس سیمورائی نے نا اپنی تلوار نکالی، اور اس نے تلوار نکال کے اپنی بیگم کی گردن پہ رکھ دی. اس کو دیکھنے لگا. جو ہی اس نے تلوار نکال کے اپنی بیگم کی گردن پہ رکھی نا، تو اس کی بیوی ہنسنے لگی. تو سیمورائی نے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہی تمہاری گردن پہ میں نے تلوار رکھی ہے؟ تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تو اس نے ہنستے ہنستے ہوئے اپنے شوہر سے کہا مجھے کیوں ڈر لگے؟ تم میرے سے اتنی محبت کرتے ہو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے مجھے نقصان پہنچے گا، تو میں تو نہیں ڈرتی. تو یہ سن کر وہ سیمورائی جو شوہر تھا، ہسبینڈ، وہ بھی مسکرانے لگا. اس نے کہا یہی تو بات تمہیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے، ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. بے شک طوفان ہے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا جس سے ہمیں نقصان پہنچے. تو میرے بھائیوں، مائی بردرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ اللہ loves us beyond what we can fathom، بخدا، without any pretense، میں آپ کو صرف وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے دل میں ہے. اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اور جب ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہو جائے نا، تو ہمارے جتنے خوف ہیں نا اپنے فیوچر کے بارے میں، ہمیں جتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں ویزا لگے گا نہیں لگے گا، پتہ نہیں پیپر پاس ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجھے معاشرے میں عزت ملے گی یا نہیں ملے گی، میرے پروفیسرز، میرے سر، میرے میڈمز، میرے ماں باپ میری عزت کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ سارے جو خوف ہیں ہماری اس فانی دنیا کے اپنے بنائے ہوئے، جب اللہ کے اندر اعتماد ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں انسان کا خدا میں، ایمان میں. یہ سب چیزیں فیتھ بن جاتی ہیں، ایمان میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز، میں جب اپنے فیتھ کی طرف، اپنے ایمان کی طرف دیکھتا ہوں، تو سب سے پہلی جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ اسلام نظر آتا ہے. اور اگر آپ اسلام کے لغوی معنی، لنگوسٹک میننگ کے اوپر غور کریں، دا ورڈ آف اسلام، یہ ورڈ جو لفظ ہے اسلام، اس کے اوپر کبھی غور کریں. آپ میں اگر کوئی لنگوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لینگویج کا شوق ہے، تو ان کو یہ بات بڑی مزے کی لگے گی. تو اسلام از این عربک ورڈ جس کے اصل روٹ لیٹر ورڈ جو ہیں وہ سلمہ ہے، اینڈ دیٹ مینس پیس. اس کا مطلب سکون ہے، امن ہے. دیٹس واٹ اسلام مینس. میں جب اپنے فیتھ کی طرف دیکھتا ہوں تو اسلام جب نظر آتا ہے تو سب سے پہلے یہ امن نظر آتا ہے، اور مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا اسلام مجھے تو امن کی دہلیز پہ جا کے کھڑا کر رہا ہے. اور پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اندرون سکون کی جس کی میرا دین مجھے تلقین کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے، مجھے سکھاتا ہے، جس کی ضرورت مجھے بہت محسوس ہو رہی ہے اس دنیا میں اپنے ارد گرد، کیونکہ یہاں بہت بے سکونی ہے ہماری زندگیوں میں. یہ میرے مائنڈ میں نہیں مجھے ملنا، یہ تو میرے دل میں ملنا ہے، یہ تو میرے دل میں ہے. اور پھر وہاں اگر کوئی پوچھے کہ بھائی دل میں کہاں ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس گوشت کے لوتھڑے میں نہیں ہے. اٹس ناٹ ان دا فزیکل ہارٹ، اٹ از فاؤنڈ ان دا اسپرچل ہارٹ. یہ فزیکل ہارٹ جو صرف اٹس اے لمپ آف فلیش، جو خون اور گوشت سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو سینٹر ہے اس کا نام سر ہے. وہ اسپرچل ہارٹ ہوتا ہے جہاں ہمارے اللہ نے ہماری روح کو قبض کیا ہوا ہے، اس کو سینٹر، اور وہ اسپرچل ہارٹ، وہاں سکون ملتا ہے. اور میں آپ کو بہت مزے کی بات بتانے والا ہوں کہ اس کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے، اس اسپرچل ہارٹ کی اپنی ایک سوچ ہے. اگر کوئی پوچھے کیوں، تو میں آپ کو ایویڈنس بھی دینے کے لیے تیار ہوں. میڈیکل ایکسپرٹس دے فگرڈ آؤٹ، اگر کوئی میڈیسن کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، بایولوجی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، تو مے بی دے ول بیک می اپ آن دس، کہ میڈیکل ایکسپرٹس ہیو فگرڈ آؤٹ کہ پہلی دھڑکن کب دل کی دھڑکتی ہے، جو پہلی فرسٹ ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے. دے فگرڈ دیٹ آؤٹ. اور ان کو پتہ یہ لگا کہ یہ اس وقت دل سب سے پہلے دھڑکتا اس وقت ہے جس وقت
فیٹس کی فارم کے اندر بچے کا ابھی دماغ بھی نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا, برین بھی نہیں ڈیولپ ہوتا, اور دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ فار دا لائف آف می, یہ میڈیکل ایکسپرٹس دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فگر آؤٹ, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا what is it that instigates that first heartbeat. یہ پہلی ہارٹ بیٹ شروع کرنے والا کون سی چیز ہے, کیا چیز ہے جو ہماری پہلی ہارٹ بیٹ شروع کی؟ they've done all sorts of tests, ان کو نہیں پتا, مگر میرا ایمان مجھے بتاتا ہے, میرا دین مجھے بتاتا ہے یہ میرے اللہ کی رضا ہوتی ہے, یہ میرے رب کی رضا ہوتی ہے جو انسان کے دل کی پہلی دھڑکن انسان کو دیتا ہے, اس کے اندر جان آتی ہے. اور اگر آپ نے کبھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ دیکھا ہو, نہیں دیکھا تو کسی سے پوچھ لیجئے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے دوران دل کے تمام دماغ کے ساتھ کنیکشنز سیور کر دیے جاتے ہیں, مگر اس کے باوجود, یعنی دماغ کے ساتھ یہ جو 18 انچ کا سفر جو میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ ہم کر لیں تو آپ ان کو بالکل الگ الگ دیکھیں گے. تو دماغ کے ساتھ, جب دماغ کے ساتھ جتنے کنیکشنز دل کے ہوتے ہیں ان کو سیور کر دیا جائے, اس کے باوجود آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے, آپ کا دل دھڑکنا نہیں چھوڑتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دل کی, جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے, اور یہ انٹیلیجنس بے فضول نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس پرپس لیس نہیں ہے, یہ فضول چیز نہیں ہے, اس کا ایک مقصد ہے, اور اس کا مقصد ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ the heart is a repository of knowledge and a vessel that is sensitive to the deeds of your body. آج جا کے ایکسپیریمنٹ کیجئے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سرکار نے جو یہ بات فرمائی ہے اس کے اندر بڑی حقیقت ہے. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا جسم ہے, اگر یہ کسی برے کام میں انوالو ہوتا ہے تو تمہارا دل اس چیز کو محسوس کرے گا. اگر تمہارے یہ ہاتھ کسی مظلوم پہ اٹھتے ہیں, کسی مسکین کو مارتے ہیں, کسی بے قصور پر ظلم کرنے کی وجہ بنتے ہیں, تو تمہارا جسم تو تمہارے دماغ کے حکم پہ حرکت تو کر جائے گا, مگر تمہارا دل ضرور تنگ ہوگا. تم کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھو گے, تمہارا دل اریٹیٹ ضرور ہوگا. سو دس مینس کہ ہمارے دل کی جو انٹیلیجنس ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر برے عمل کو پہچانے, اور یہ چیز یہاں محسوس ہوتی ہے. آپ کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا, محبت بھی ادھر محسوس ہوتی ہے اور نفرت بھی ادھر ہی محسوس ہوتی ہے, یہاں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اور جب یہ دل بیمار ہو جائے, ایک تو وہ فزیکل ایلمنٹس ہیں, جب یہ دل بیمار ہو جائے نیگیٹو تھنکنگ سے کہ میرے ساتھ ہی برا ہونا ہے, میں نے ہی پیپر فیل کرنا ہے, یہ میرے خلاف ہو گیا ہے, یہ میرے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے, نیگیٹو تھنکنگ سے یہ دل جب بیمار ہو جاتا ہے, یا یہ دل تب بیمار ہوتا ہے جب بلائنڈ پرسیوٹ آف مٹیریل ایکسیسو کنزمپشن شروع ہو جاتی ہے. پیسہ, بس پیسہ, شہرت, بس میں ہوں اور کوئی نہ ہو, یہ چیزیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہمارا دل ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے, اور یہ ہمیں خود غرض بنا دیتا ہے. وی بیکم سیلفش, یہ ہمیں نفرت سے ہمارے دل بھر جاتا ہے. وی بیکم ہیٹفل, یہ ہمیں لالچی بنا دیتا ہے. وی بیکم گریڈی. یہ کرسی کا شور ہے ہر طرف اس دنیا میں, ان سٹیجوں پر, اس کلاس روم میں. میرا بھی یہی دل کرتا ہے میں کرسی پہ بیٹھوں, آپ نیچے بیٹھیں, اور یہ میرا دل تب کرے گا جب میرا دل بیمار ہوگا. یہ میرا دل تب کرے گا جب میرے دل کے اندر لالچ ہوگی کہ بس سب کچھ مجھے مل جائے, کسی کو نہ ملے. اور یہ دل ایسے کرتے ہیں, پھر وہ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو دل جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ دل لالچی ہو جاتے ہیں, وہ نفرت سے بھر جاتے ہیں. اور پھر یہی دل ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں امن کو تباہ و برباد کرتے ہیں, دنیا کی ہوس میں, لالچ میں, دنیا والوں سے نفرت کرتے ہوئے, اس آگ میں جلتے ہوئے یہ دنیا کی ڈسٹرکشن کا باعث بن جاتے ہیں. اور یہ آپ ہٹلر کو پڑھ لیں, ماؤ کو پڑھ لیں, اسٹالن کو پڑھ لیں, جتنے بڑے بڑے یہ خوفناک لوگ گزرے ہیں, نپولین کو پڑھ لیں جس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں, آپ پڑھ لیجئے, آپ دیکھ لیجئے, تو آپ کو ان کی سائیکالوجی کے حوالے سے صاف صاف نظر آئے گا کہ دیز پیپل ور ڈیپلی ڈسٹربڈ. نارسسسٹک لوگ تھے یہ, نارسسسٹک. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی کرنٹ کوئی ایگزامپل دیں تو میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی دے دیتا ہوں. میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, مگر دیز آر فیکٹس. ہیز بین, بہت سی کتابیں جناب اس پہ لکھی گئی ہیں اور بہت سے ایکسپرٹس نے یہ بات کنفرم کی ہے. ہی از اے نارسسسٹک انڈیویجول. اس کو اپنے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل بیمار ہے, اس کا دل بیمار ہے, وہ سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے. ہی ہیز ڈیزیز آف دا ہارٹ. تو ہمارا جو پہلا کویشچن تھا اس کا جواب ہمارے پاس آ گیا.
کہ مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز، جب تک اندر سکون نہیں ہوگا تب تک باہر سکون کرنے کا کوئی سوال، کوئی جواز نہیں پیدا ہو سکتا. جب اندر سکون ہوگا then you can go towards peace building, then you can think and talk about social transformation. جب تک اندر سکون نہیں ہوگا یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. بیکاز لوگ جو ہیں جن کے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں ان بیماریوں سے، جن کے دلوں کے اندر نفرت، لالچ، بغض، کینہ اور اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی، صرف وہ لوگ سوشل بلڈنگ کر سکتے ہیں، وہ لوگ سوشل ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے. اور آپ ہر کسی نہ کسی حوالے سے، ہر بندہ جو یہاں میرے بھائی اور میری بہنیں جو بیٹھے ہیں، آپ لیڈرز ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب ابھی جو پہلے ذکر کر رہے تھے سوسائٹیز کی پریزیڈنٹس کے حوالے سے، سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسیوم کہ ہمارے درمیان یونیورسٹی کے سوسائٹیز کے پریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جو پریزیڈنٹس بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس ول فالو یو. اسٹوڈنٹس میری بات شاید نہ سنیں، کوئی میری ٹوپی کی وجہ سے نہ سنے، کوئی میرے حلیے کی وجہ سے نہ سنے، کوئی میری انگریزی جھاڑنے کی وجہ سے نہ سنے، کوئی کسی وجہ سے نہ سنے، ٹھیک ہے، مگر آپ کی سنیں گے کیونکہ آپ ان میں سے ہیں، آپ ان کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کی سنیں گے اینڈ یو ول بی لیڈرز. اور آپ یاد رکھیے گا، آپ کنسٹرکٹیو رول تب تک نہیں پلے کر سکتے، آپ پازیٹیو رول تب تک نہیں پلے کر سکتے، آپ ان کے دل تب تک صاف کر کے ان کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے جب تک آپ کے اپنے دل صاف نہیں ہیں، جب تک آپ خود پازیٹیو نہیں ہیں، جب تک آپ خود اپنے حوالے سے کنسٹرکٹیو کام اپنے لیے نہیں کر پاتے. اگر ایک انسان کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا سہارا کیسے بنے گا؟ یہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اینڈ اف یو ہیو پیور ہارٹس، آپ اگر پازیٹیو ہوں، آپ اگر سکون میں ہوں، کام ہوں، دین یو ول افیکٹ دوز اراؤنڈ یو، جو آپ کے ارد گرد ہیں. اور سائنٹیفک اسٹڈیز کی گئی ہیں، میک اے نوٹ آف دس نیم، ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ، یہ پڑھا کیجیے. یہ ساری ریسرچ سامنے پڑی ہے، ہم ویسے ہی بس آگے پیچھے رہتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں، سائنس ہمارے خلاف نہیں ہے، سائنس ہماری بہت سے مسئلے حل کرتی ہے. تو آپ یہ ریسرچ پڑھیں. دس ریسرچ شوز کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز جو ہیں دل کی، they can be felt several feet outside your body. میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ اس بھائی کو محسوس ہو رہی ہے. This is a scientific fact. میرے دل کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس ہو رہی ہے. اگر اس وقت میں جذباتی کھڑا ہوں، غصے میں کھڑا ہوں، میں اسے کچھ بھی نہ کہوں، میں دیکھوں بھی نہ، he will start feeling irritated. اس کو کچھ تنگی محسوس ہو جائے گی. اگر میں اس سے بات بھی نہیں کر رہا اور میں ویسے خوش ہوں، ہنس رہا ہوں، میرا دل سکون میں ہے، میں خوشی میں ہوں، تو اس پہ اس کا اثر، آپ پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اور کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ کہ 60 ٹائمز اسٹرانگر ہے یہ دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کمپیئر ٹو برین ویوز. مگر کیسے یار بد نصیب دور میں آ گئے ہیں. دور نے کیا بد نصیب ہونا ہے، ہم خود بد نصیب ہو گئے ہیں. اتنا پاورفل ایک ٹول ہے اور اس کو ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے جاتے رہتے ہیں. بس یہاں جو آ جائے وہ ٹھیک ہے، اس کو کالا کر دو، اس کو بند کر دو، مار دو. اور کئی لوگوں کے دل مر جاتے ہیں نفرت کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے. وہ ہوتے زندہ ہیں، جسم ان کے زندہ ہیں، دل مردہ ہوتے ہیں. تو واٹ اباؤٹ دا ہارٹ؟ سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ساری بات سمجھ آ گئی، مجھے یہ بتائیں کہ دل کے اندر نفرت آ گئی ہے، دل کے اندر یہ بیماریاں آ گئی ہیں. میں بس اب اپنے اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں کیونکہ مجھے وقت کا بھی احساس ہے. یہ سوال بہت ضروری ہے، ادروائز یہ ساری بات پھر ضائع ہو جاتی ہے. دل کے اندر نفرت آ گئی ہے، دل کے اندر یہ بیماریاں آ گئی ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ہاؤ کین وی ٹریٹ اٹ؟ اس کو کس طرح پاک کیا جائے، کس طرح صاف کیا جائے؟ یہ بغض، یہ گریڈ، یہ لسٹ، یہ پرائڈ، یہ ایروگنس، یہ تکبر، یہ غرور، یہ جھوٹ، یہ چوری چکاری، یہ غصہ، یہ ساری چیزیں دل کی بیماری ہیں. کیسے اس کو ختم کیا جائے، کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ اینڈ فنڈامنٹل کویسچن، یار سکون کس طرح پایا جائے، میرے دل کے اندر سکون کس طرح ہے؟ تو میں آپ کو اس مقدس کتاب سے وہ آیت مبارکہ دوبارہ تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں، جس کے اندر جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا. آپ کمپیوٹر ڈیزائن کرتے ہیں تو کمپیوٹر ڈیزائنر سے پوچھ لیں، سافٹ ویئر انجینئر سے پوچھ لیں، یار یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے. او بھائی، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے، جس نے ہمیں پروگرام کیا ہے، اس کے مینول قرآن سے کھول کے پوچھ لو تو قرآن میں میرا رب یہی فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سن لو،
تمہارے دلوں کو سکون صرف میرے ذکر میں ملے گا، صرف میرے ذکر میں ملے گا۔ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ الرحمن کا ذکر کر رہے ہیں۔ الرحمن کون ہے؟ دا موسٹ مرسیفل۔ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ الرحیم کا کر رہے ہیں، دا موسٹ بینیفیسنٹ، محبت کرنے والا۔ اس کا ذکر کر رہے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ Your hearts will transform and they will find peace۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی مشکل ہے۔ Don't let anybody tell you otherwise کہ زندگی آسان ہے۔ زندگی آسان نہیں، دنیا دکھوں کا گہوارہ ہے۔ دنیا کا لغوی معنی بھی برائی ہے، یہاں دکھ ملنے ہیں۔ اگر ہمارے دل بیمار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ دنیا ہوتی ہے اور اس کی پرسیوٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کو صاف کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور تمہارے دل کو، ہمارے دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ سمجھنے سے نہیں آئے گا، یہ کرنے سے آئے گا۔ اینڈ یور ہارٹ ول فائنڈ کمفرٹ ان دا لو دیٹ یو ہیو فار اللہ اینڈ دا لو دیٹ اللہ ہیز فار یو۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب محبت ہو جائے اور اس چیز کا احساس ہو کہ رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تو یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی جو میں نے بات کی تھی نا، یہ سب انکنٹرولبل فیئرز جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مستقبل کے بارے میں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ان چیزوں کے بارے میں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے ان کو کنٹرول کرنے میں لگے۔ ہمارے ہاتھ میں تو بھائی ہے ہی نہیں، ہم نے کیا کنٹرول کرنا ہے؟ اس سے بہتر ہے بنانے والے سے محبت کرو، خدا میں یقین کرو، ٹرسٹ کرو۔ جب اس طرح کرو گے تو اللہ کی پرفیکٹ وزڈم کے حوالے سے ہماری زندگی میں ہارمنی آ جائے گی، ہماری زندگی، ہماری سوسائٹی میں سکون آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، آپ نے فرمایا یو ول ناٹ انٹر ہیون انٹل یو بلیو، تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی، تب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت کس طرح آئے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امن پھیلاؤ، اسپریڈ پیس، اس سے تمہارے دلوں میں محبت آئے گی۔ when you have peace in your heart۔ اور پھر آپ ایک ایسے بندے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، یہ جتنے ہماری سوسائٹی کے پریزیڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ کا ٹاکرا ایسے بندوں سے ہوگا جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دلوں میں کچھ اور ہے اور دیکھ کچھ اور رہا ہے۔ جب ان بندوں سے ٹاکرا ہو جائے گا، اور اگر آپ کا دل پہلے صاف ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ میری آخری بات ہے، اس کے لیے میں نے یہ جب واقعہ پڑھا تو میرے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ ہے، اور ایک دفعہ اس طرح ہوا، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ میدان جنگ میں تھے، اور ایک نوجوان تلوار لے کر آپ کی طرف آیا۔ جب وہ تلوار لے کر آپ کی طرف آیا تو آپ نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کو محبت محسوس ہوئی حضرت علی کو۔ تو آپ نے اس کو پوچھا کہ تو میرے پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں علی ہوں۔ اور آپ نے اپنا تعارف کروایا، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے بارے میں عرش سے آواز آئی تھی لا فتح الا علی، لا فتح الا ذوالفقار۔ تو میرے پہ حملہ کر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں خدا کا شیر ہوں، تو میں تو تجھے کاٹ دوں گا۔ مگر وہ لڑکا نہ رکا، وہ آگے بڑھتا رہا۔ بڑی غور سے یہ بات سنیے گا، آگے بڑھتا رہا۔ مولا علی نے اس کو پھر روکا، کہا کہ بھئی تو مرنا چاہتا ہے، تجھے میں کاٹ دوں گا، تو مر جائے گا، تجھے میرا پتہ ہے میری تلوار سے کوئی بندہ نہیں بچتا، تو میرے پہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے جب بہت پاس آ کے اس نے ایک بات کی، اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ پوچھا کیوں مجبور ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے جس سے محبت ہو گئی ہے نا، اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک علی پر حملہ نہیں کرو گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا وعدہ ہے، پر اگر تو یہاں مر گیا، میں نے تجھے کاٹ دیا، تو تیری تو شادی پھر بھی نہیں ہونی، پھر کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ حضور کوئی بات نہیں، عشق کے نام پہ ہی مروں گا نا۔ تو جب اس نے محبت کی بات کی، عشق کی بات کی، اور اس چیز سے جو فانی ہے، عشق حقیقی کی نہیں، فانی چیز سے بات کی، اس نے اس کے عشق کی جب بات، مگر بات عشق کی محبت کی جب اس نے یہ بات کی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی تلوار کو نیچے رکھ دیا، اور جس طرح میں نے پڑھا میں اس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا عشق کے نام پہ۔
جب آپ نے ایسے کیا تو اس نوجوان کا دل پگھل گیا جو سخت تھا اس وقت تک، کیونکہ اس کے اندر علی کے لیے نفرت تھی اور اپنی محبوبہ کے لیے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کے لیے محبت تھی. مگر یہ ادا دیکھ کر اس کا جب دل پگھل گیا تو اس کے دل سے حضرت علی کے لیے جو نفرت تھی وہ نکل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بی بی کے لیے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا محبت تھی وہ نکل گئی. اور ان دونوں چیزوں کو ریپلیس حضرت علی کی محبت نے کیا، اور الٹیمیٹلی اس محبت نے کیا، عشق حقیقی نے کیا، اس ذات کی محبت نے اس کے دل کے اندر بسیرا کر لیا جو مولا علی کے دل میں تھی، اپنے رب سے محبت وہ اس نوجوان کے دل میں بھی آ گئی. تو یہ چونکہ حضرت علی کا مورل آف دا اسٹوری، ان کا دل پاک تھا، ان کے دل میں خدا کی محبت تھی خلوص والی، تو ان کے دل کا اثر اس نوجوان پہ یہ ہوا کہ وہ بھی رائے راست پہ آ گیا. آپ لیڈرز ہیں یار، آپ نے تو لیڈ کرنا ہے، تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولیں گے تو جو آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بولیں گے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کریں گے تو جو آپ کو فالو کر رہے ہیں ان کا بھی ٹالرنس لیول بہت لو ہو جائے گا. اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات کو اس طرح بڑھا چڑھا دیں گے جس طرح بس اب لڑائی ہی ہونی ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے لڑیں گے. پر اگر آپ نے لیڈ کرنا ہے اور پھر اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، then you do not necessarily have to be from any religion. You just need to know the power of love. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو محبت کی طاقت ہے اس کی پیورسٹ جو فارم ہے وہ صرف اپنے اللہ سے ہے. The love that we have for Allah and the love that Allah has for us. اور میں اپنی گفتگو کو یہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، درس قرآن ہوا تھا and I read this، اور شاید یہ مجھے بات نہیں کہنی چاہیے، بہرحال میں یہ آپ کو اتنا کہہ دیتا ہوں، میں نے یہ جو بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا یہ میں نے پڑھا اینڈ ہی بیکیم ویری ایموشنل. اور بعد میں پھر ہماری کچھ گفتگو ہوئی، یعنی انہوں نے کچھ بات میرے سے شیئر کی کہ دیز ورڈز مینٹ اے لاٹ. تو میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات آج آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ جس طرح ان کے دل پہ اثر ہوا، میرے دل پہ اثر ہوا، انشاءاللہ آپ کے دل پہ بھی اثر ہو. یہ حضرت علی کا قول ہے، اور ہی سیڈ، اور اس کی ایڈوائس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو فرام دس ویری انسٹنٹ، یہ جس جرنی کی میں نے بات کی ہے، جس کے لیے سارے یہ گفتگو ہوئی ہے، آپ اکٹھے ہوئے ہیں کہ جی پیس بلڈنگ کرنی ہے، سوشل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ جی پہلے سیلف ڈیولپمنٹ ضروری ہے، پہلے سیلف ٹرانسفارمیشن ضروری ہے. یہ والا جو سفر ہے نا، اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں گارنٹی نہیں دے سکتا، میں صرف دعا کر سکتا ہوں اور آپ سے دعا کی التجا کر سکتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سفر ابھی اسی وقت شروع ہو جائے گا اگر اس ایڈوائس کو سمجھ گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں، ہی سیڈ یور ریمیڈی از ود ان یو بٹ یو ڈو ناٹ سینس اٹ. یور سکنس از ود ان یو بٹ یو ڈو ناٹ پرسیو اٹ. You presume that you are a small entity, whereas within you is concealed a vast world. You're indeed that magnificent book by whose alphabet the hidden becomes evident. Therefore, you, my friends, you have no need beyond yourself. You have no need beyond yourself. Hazrat Ali said, he said, your essence and your secrets are in you if only you can reflect. اور اسی بات کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا، اسے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.